عمران خان صاحب نے یو ٹرن لے لیا ہے جناب. بس کر دیا کرے ہر وقت تعریفیں. یار میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کے منہ نہیں تھکتے ایمان سے. وہ تم لوگ صحافی ہو کہ تم لوگ ٹٹو ہو کہ تم لوگ سارا وقت تعریفیں کرتے رہتے ہو. کتنے ایٹسن کالج کے والدین جو ہے نا وہ گالیاں دیتے ہیں. آپ کی ایگو, آپ کا یہ ضد, آپ کی یہ انا پاکستان سے بڑی نہیں ہے, بہت چھوٹے ہیں آپ پاکستان سے. کلیئرلی فواد جو ہے وہ ابدیدہ ہو گئے. 10-15 سیکنڈ کا وہ جو ایک کلپ تھا نا وہ میرے دل پہ لگا جا. شیخ رشید آپ نے اس کو ریسٹ کیا ہوا ہے نا, اس کو جہاز میں بٹھائیں, لے کے جائیں اس کو بڑی خدا بخش. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین اس ویڈیو کے اندر بڑی امپورٹنٹ خبریں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. عمران ریاض خان صاحب کو کورٹ میں پیش کیا گیا ہے آج, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. شیخ رشید صاحب کے لیے ایک اور بری خبر آئی ہے, وہ خبر کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے یو ٹرن لے لیا ہے جناب. وہ یو ٹرن کس بات کے اوپر لیا ہے, کچھ اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلی خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ معیشت ہے. تو میں سب سے پہلے معیشت کے بارے میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ اب مزید کم ہو گئے ہیں. وہ تقریباً 59 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کی ان میں کمی واقع ہوئی ہے, اور اب موجودہ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ 3 ارب 8 کروڑ کے اوپر آ گئے ہیں, مطلب 3 ارب کے آس پاس آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ تقریباً 59 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کی جو ہے وہ ایک قسط پے کی ہے, جس کے بعد یہ ذخائر جو ہیں وہ کچھ مزید کم ہو گئے ہیں. اور اس کی وجہ سے آج یہ دیکھنے میں آیا کہ ڈالر جو ہے وہ اس نے ایک دفعہ پھر چھلانگ ماری ہے, اور آخری اطلاعات کے مطابق 272 سے لے کے 274 کے درمیان یہ ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دیا گیا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب مارکیٹ کے اندر, البتہ اوپن مارکیٹ کے اندر تو یہ آواز آ رہی ہے کہ جناب 300 بھی کوٹ ہوا ہے کہ 300 روپے میں ڈالر ملے گا. تو یہ صورتحال ہے ڈالر کی. تو کافی مطلب پریشان کن صورتحال ہے. اچھا, اس کے علاوہ ڈان نے ایکچولی بڑی ایک انٹرسٹنگ قسم کی خبر جو ہے وہ شیئر کی. انہوں نے کہا جی حکومت جو ہے اب مخیر حضرات سے, جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں, ان سے مخیر حضرات سے درخواست کرے گی کہ جی آپ جو ہے وہ ڈالرز پاکستان میں جمع کروائیں, کیونکہ ڈالرز کی اتنی کمی ہے, تو تاکہ کسی طرح ہمارے ریزرو جو ہیں وہ بلڈ اپ کیے جا سکیں. تو ایک خبر جو ہے وہ اس سلسلے میں یہ آئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ میں ایک اور پریشان کن خبر یہ ہے کہ جناب پٹرول جو ہے وہ تقریباً 30 روپے مزید مہنگا ہونے کا امکان ہے. ابھی 35 روپے کا ٹیکہ لگا ہے, اب 30 روپے جو ہے وہ مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ 17% GST عائد کرنے کا سوچ رہی ہے. اور کچھ جگہوں کے اوپر یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ IMF جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ کا جو ویسے جنرل سیلز ٹیکس ہے اس کی شرح جو ہے وہ 18% کی جائے, 18% اس کا سیل ٹیکس جو ہے وہ کیا جائے. تو جس کی وجہ سے مزید مہنگائی, 35 روپے پہلے, 30 روپے اور مہنگائی جو ہے وہ اس وقت بھی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ تقریباً 25% سے اوپر, کچھ چیزوں کے اندر تو 42% تک جو ہے وہ اوپر جا چکا ہے. تو عوام کا کیا حال ہوگا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور آپ نوٹ کیجئے گا ویری انٹرسٹنگ چیز کہ آپ کو اسحاق ڈار صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے. اسحاق ڈار صاحب صرف اور صرف آتے ہیں, آ کے خطاب کرتے ہیں, کوئی انٹرویوز نہیں دے رہے, کوئی صحیح طرح پریس کانفرنسز نہیں ہو رہی, ہی از ہارڈلی سین اینی ویئر. تو ایسے موقع کے اوپر میرا خیال میں فائنانس منسٹر ہیں ان کو تو سب سے زیادہ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے, آ کے میڈیا کے ساتھ جو ہے گفتگو کرنی چاہیے. بلکہ اب میرے پاس ایک اڑتی اڑاتی یہ خبر آئی ہے کہ یہ جو مریم نواز واپس آئی ہوئی ہیں, اس کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ بہت بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. تو پارٹی کے اندر کیا ہوگا یہ تو چلیں اور بات ہے, لیکن حکومتی سائڈز کے اوپر جہاں پہ ایک فائنانس منسٹر کو آن دا فیس آنا چاہیے, آ کے فیس کرنا چاہیے میڈیا کا, وہ فی الحال جو ہے وہ ایز سچ کہیں پہ نظر نہیں آ رہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ بیرسٹر شہزاد الہی جو ہیں ان کو اٹارنی جنرل آف پاکستان مقرر کر دیا گیا. پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ پھنسا ہوا تھا. پہلے جو ہے وہ منصور عثمان کا نام جو ہے وہ فائنل ہوا تھا, لیکن اس کے بعد سنا ہے کہ چند بڑے سینئر جو ہے وہ افراد کی جانب سے جو ہے ان کے اوپر اعتراض کیا گیا, تو جس کی وجہ سے ان کو یہ عہدہ نہیں مل سکا. تو اب شہزاد عطا الہی صاحب جو ہے ان کا نام بطور اٹارنی جنرل جو ہے وہ فائنل کیا گیا ہے. ایک خبر یہ ہے. اچھا جی, ایک اور خبر جو ہے جو میرے کپتان نے ایک یو ٹرن لیا ہے بہت بڑا, وہ یہ ہے, میں نے کل اپنا جو ویلاگ کیا تھا میں نے اس کے اندر اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ آئی تھنک NA 195 ہے جس میں اعلان کیا گیا, یہ بتایا گیا کہ جی وہ الیکشن نہیں لڑیں گے اس کے اندر. پہلے انہوں نے لڑنا تھا, وہ نہیں لڑیں گے, بلکہ وہ محسن لغاری صاحب جو سابق فائنانس منسٹر تھے پنجاب کے PTI کے دور میں,
ان کو کہا گیا کہ آپ الیکشن لڑیں. تو میں نے کہا کہ اگر آپ یہ الیکشن نہیں لڑ رہے تو پھر میں نے کل کہا تھا یہ کہ اگر یہ الیکشن نہیں لڑ رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شاید آپ جو 33 حلقوں کے اندر الیکشن ہونا ہے شاید وہ بھی نہیں لڑیں گے. اور وہی ہوا ہے آج کہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ 33 حلقوں کے اندر اب عمران خان صاحب الیکشن نہیں لڑیں گے. اور اس میں انہوں نے کہا جی موجودہ جو وجہ کوٹ کی گئی ہے موجودہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے جو ہے عمران خان صاحب یہ الیکشن نہیں کنٹیسٹ کریں گے. اب میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر آپ پہلی بات تو آپ نے ظاہری بات ہے ایک اور یو ٹرن لیا آپ نے اور اس کے اوپر تو عمران خان صاحب ویسے ہی مشہور ہیں, لیکن کیا فائدہ ہوا اس ساری ایکسرسائز کا؟ یہ ان ساری چیزوں کا کیا فائدہ ہے؟ پاکستان کو یہ جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ پاکستان کو تقریباً 14 سے 15 ارب روپے میں پڑنے والے ہیں. پیسے ہمارے پاس ہیں نہیں, اور آپ کی اس فضول قسم کی ایکسرسائز کا وہ استعفے دینے کا اس کے بعد جا کے عدالت کا دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا ہے کہ یہ جو آخری استعفے جو ایکسیپٹ ہوئے تھے نا ابھی اس کے لیے یہ آلریڈی عدالت میں جا چکے ہیں کہ جناب یہ اس نوٹیفیکیشن کو جو ہے معطل کیا جائے, جی ہمارے استعفے جو ہے ایکسیپٹ نہ کیے جائیں. اور اس کے بعد اب آپ کہتے ہیں جی پہلے آپ وہ چھا گیا جی ریکارڈ قائم کر دیا. ان کے سارے چمچے جو ٹویٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے میں نوٹ کر رہا تھا او جی کل ہی ہے کل ہی کافی ہے کمال کرتا ہے جناب 33 الیکشن لڑے گا جناب کل ہی بندہ 33 الیکشن لڑے گا. اٹ از اے اسٹوپڈٹی, یہ ایک بے وقوفی ہے بھائی. اس میں کس بات کی بڑکے مار رہے ہیں آپ لوگ؟ بس کر دیا کریں ہر وقت تعریفیں. یار میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کے منہ نہیں تھکتے ایمان سے, ان کے منہ نہیں تھکتے, ان کے پتہ نہیں ان کو شرم کیوں نہیں آتی کہ یار وہ تم لوگ صحافی ہو کہ تم لوگ ٹٹو ہو کہ تم لوگ سارا وقت تعریفیں کرتے رہتے ہو اس کی. تمہارا منہ نہیں تھکتا؟ کبھی تو کوئی شرم آتی ہوگی نا, کبھی تو دل میں آتا ہوگا کہ یار بس کر دیں ہن ٹھیک ہے. ہن کہتے ہیں جی میں نہیں لڑنے الیکشن. اٹ واز اے اسٹوپڈ ڈیسیژن فرام دا اسٹارٹ. اب انہوں نے کہا کہ جی جو جن کی حلقے ہیں نا یہ وہی جا کے اس کے ظاہری بات ہے اس کی کیا ریزنز ہوں گی. اس کی ریزنز یہ ہوں گی مطلب خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سارے ہر جگہ خان صاحب نے الیکشن لڑنے تھے سانو پھر فارغ ہی کراؤ, پھر اسی ہی کرنا تھے رہے. تو یہ اس وجہ یہ بھی بہت پریشر ڈیولپ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ جی اچھا ٹھیک ہے. پھر ایک ان کو اس بات کا بھی شک تھا کہ کہیں پہ یہ معاملہ جو ہے عدالت میں نہ چیلنج ہو جائے کہ یار یہ کہڑا نواں کام شروع ہو گیا کہ جڑے الیکشن ہوتے ہیں خان صاحب سارے کے سارے میں نہیں لڑنے, سارے الیکشن میں نہیں لڑنے. یہ کیا سینس بنتا ہے اس بات کا؟ اور تیسرا اس کے اندر جو ایک مطلب پازیٹیو پوائنٹ ویو جو تھا وہ اس میں یہ تھا کہ آپ ضمنی الیکشن جو ہے وہ ان لوگوں سے لڑا لیں تاکہ ان کی بھی جو ہے نیٹ ورکنگ وغیرہ اپنے اپنے حلقوں کے اندر تنظیمی طور پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی ذرا زیادہ اسٹرانگ ہو جائے, تاکہ ابھی سے آپ ایک قسم کا آپ ڈبل الیکشن کیمپین موڈ میں چلے جائیں گے نا. ایک آپ ابھی ضمنی الیکشن کے لیے اور اس کے بعد جب کل کو جنرل الیکشن ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی آپ کر سکیں. لیکن اٹ واز اے اسٹوپڈ ڈیسیژن فرام دا اسٹارٹ. اس سے زیادہ بڑا فارس کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے زیادہ بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہو سکتی. اور میں کل ہی 33 الیکشن میں لڑاں گا. خیر مجھے تو کبھی کبھار سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب کے اوپر زیادہ تنقید کروں یا ان کے ٹٹوؤں کے اوپر میں زیادہ تنقید کروں جو بیٹھ کے سارا وقت تعریفیں کرتا ہے, سارا وقت میں ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں 2.5-3-4 سال سے لگے ہوئے ہیں تعریفوں پہ تعریفیں. میں کہتا ہوں انہوں نے شاید اپنے سگے رشتہ داروں کی یہ تعریفیں نہیں کی ہوں گی جو عمران خان کی تعریفیں کرتے ہیں. اور یار صحافیوں خدا کے لیے یار آپ کا کام کرٹیکلی دیکھنا ہے. ہم یہاں پہ نون لیگ پہ بھی تنقید کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں, سب کے اوپر تنقید کرتے ہیں. آپ صحافی ہو, صحافی کرٹیکلی دیکھتا ہے چیزوں کو. خیر وہ میرا نا خون کھول جاتا ہے جب میں ان لوگوں کی چمچا گیری دیکھتا ہوں نا, مجھ سے تو بالکل برداشت نہیں ہوتا. چمچا گیری چمچے جو ہے نا جو صحافی چمچے صحافی ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتے. تو میں اس لیے ذرا میں جذبات میں نا کچھ زیادہ میں پھر آگے چلا جاتا ہوں. خیر آگے چلیں میں کچھ اور نہیں. یہ کل رات کی جناب ایک فوٹیج آئی ہے اور یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ جو زمان پاک کے باہر سے جو ہے وہ گاڑیاں لے کے پاس کرتے ہیں ان کے ساتھ جناب لڑ پڑے. اب وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ زمان پاک کے اوپر جو لوگ لاہور سے واقف ہیں ان کو کافی حد تک پتہ ہوگا, جو لاہور سے نہیں ہے میں ان کے لیے صرف ایکسپلین کر دوں. اچھی خاصی لڑائی ہوئی ہے یہ رات کو. اصل معاملہ کیا ہے کہ زمان پاک میں جہاں پہ عمران خان صاحب کا گھر ہے نا وہاں پہ وہ مین روڈ جو ہے وہ بالکل نہر کے اوپر مین روڈ ہے. وہاں پہ ڈی ایس این جیز ساری چینلز کی وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں, کارکن وہاں پہ آئے ہوئے ہیں. میں ابھی ایکچولی میں گیا ہوا تھا, یہ ان کے بالکل بیک سائڈ کے اوپر ایچسن ہے, تو ایچسن سے کیونکہ میں بھی پڑھا ہوں تو میں پچھلے اتوار کو میں ایچسن گیا ہوا تھا. وہاں پہ جناب انہوں نے ڈیک لگائے ہوئے ہیں, ڈی جے سسٹم لگائے ہوئے ہیں, گانے لگے ہوئے ہیں. میں تقریباً 5-6 گھنٹے ادھر قریب ہی ایک جگہ پہ تھا, 5-6 گھنٹے وہاں پہ گانے چل رہے ہیں.
اور یار مجھے سمجھ نہیں آتی عمران خان صاحب، آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ خود ایچسن کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ اس کے بعد باہر انگلینڈ سے آپ پڑھے ہوئے ہیں، بڑی دنیا آپ نے، آپ ہر جگہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ، اور یار آپ کو کوئی شرم و حیا ہے اس بات کی کہ عمران خان صاحب کے گھر کے آس پاس جو نیبرز ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ وہ کہتے ہو کہ یار ہم کس جگہ کے اوپر ہم لوگ آ کے پھنس گئے ہیں یہاں پہ؟ آپ لوگوں کے وہاں پہ گانے نہیں بند ہوتے، گانے لگائے ہوئے ہیں، اور جا کے بنی گالا لاؤ، جا کے جائیں یہاں سے بنی گالا، جا کے بیٹھے اپنے گھر کے باہر، جا کے 6 ڈی جیز لگا دیں، وہاں پہ ڈیک لگا دیں، سنتے رہیں صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ عمران خان کے گانے سنتے رہیں، اور باقی جو وہ لوگ ہیں آپ کے محلے کے اندر ان کا کیا قصور ہے؟ آپ جس جگہ پہ جا کے بیٹھتے ہیں آپ مصیبت ہی وہاں پہ کھڑی کر دیتے ہیں، ان لوگوں کا کیا قصور ہے بھائی جو آپ کے آس پاس لوگ بیٹھے ہیں؟ وہ وہاں پہ آپ کے جو فالوورز ہیں وہاں پہ انگلینڈ والے، وہ جا کے ادھر شور شرابہ وہاں پہ کرتے رہتے ہیں، جی ہم نے نواز شریف کے خلاف جناب احتجاج کرنا ہے، کریں، آپ کا رائٹ ہے، بالکل ہے، اور منہ بند کر کے بھی ہو سکتا ہے یار، آپ کھڑے ہو جائیں وہاں پہ، کھڑے ہو کے احتجاج کریں گے، جی ہمارا خاموش احتجاج ہے۔ وہاں کے بھی نیبرز پتہ نہیں وہاں سے جو آس پاس جتنے گورے گوریاں ہیں جو نواز شریف کے اس اپارٹمنٹ کے آس پاس رہتے ہیں، وہ بھی آئے دن انہوں نے گالا کاٹتے رہتے ہیں، آئے دن ان کو گالیاں نکالتے ہیں کہ بے شرمو ختم کرو، بس کرو، جاؤ کیڑے، اور بیسکلی ان کو کیا پتا ہے کہ پی ٹی آئی کیا چیز ہے تو نواز شریف کیا چیز ہے، وہ آپ کو صرف پاکستانی کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ پاکستانی قوم کس قسم کی قوم ہے، یہ کی رولا پایا ہے انہوں نے۔ پھر آپ لوگوں کو جب 4 چھتر گورے مارتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں دیکھیں جی کتنی زیادتی کرتی، جبکہ یہ ان کا بڑا ظرف ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی تو کچھ نہیں کیا آپ لوگوں کے خلاف۔ لیکن یہاں پہ اب وہ بیسیکلی وہ زمان پارک کے باہر مین روڈ ہے، وہاں سے جو ٹریفک گزرتی ہے اتنا سویر وہاں پہ چوک ہوتا ہے، اور یہ میں بھی آپ کو بتاؤں زمان پارک کے جہاں پہ عمران خان صاحب کی رہائش ہے اس کے بالکل ساتھ ایچسن کالج کا گیٹ ہے، بالکل ساتھ۔ وہاں پہ دوپہر کے ٹائم پہ جب اسکول میں چھٹی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے جب اسکولوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو کتنا رش ہوتا ہے وہاں پہ، اوپر سے یہ زمان پاک کا رولا عمران خان صاحب کا، کتنے ایچسن کالج کے والدین جو ہے نا وہ گالیاں دیتے ہیں ان کو اس بات کے اوپر، یار کی مصیبت کھڑی کرتی ہے، جاؤ یہاں سے نکلو، جاؤ کسی کھلے میدان کے اوپر جا کے کرو جو کچھ تم لوگوں نے کرنا ہے۔ یہ ایک ریزیڈینشیل ایریا ہے، یہاں پہ کیا مصیبت ڈال کے رکھ دیا آپ نے؟ یقین کریں وہاں پہ لوگ نا دعائیں کر رہے ہیں یہ بندہ نکلے یہاں سے کسی طرح، یہ صورتحال ہے وہاں۔ اس کے علاوہ ایک کل میں دیکھ رہا تھا فواد چودھری صاحب کل آئے ہوئے تھے کاشف باسی صاحب کے شو کے اندر، باقی تو باتیں ظاہری بات ہے وہ اپنا جو بھی صورتحال تھی وہ بتا رہے تھے، لیکن ایک سوال ان سے کیا گیا بچوں کے حوالے سے، اور وہ جس کے اوپر کلیئرلی فواد جو ہے وہ آبدیدہ ہو گئے کہ ان کے مطلب ہی بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے آنسو روکے، لیکن ایوری ون کوڈ سی کہ کتنا درد تھا ان کی باتوں کے اندر، کہ وہ بچوں کے اوپر کیا گزری ہوگی جب باپ جو ہے وہ جیل میں ہوگا، اور اس کے بعد ان کی جو اہلیہ ہیں وہ ظاہری باتیں بچوں کو لے کے بھی آئی تھیں جیل، ملایا ہوگا اپنے باپ سے، ملایا ہوگا، اور بیٹیاں تو ہوتی بھی باپ کی ہے، یہی کہا جاتا ہے۔ آئی فیلٹ ریئلی بیڈ، مجھے بہت برا لگا، کیونکہ ظاہری بات ہے میں بھی ایک باپ ہوں، میں بھی سوچتا ہوں کہ یار کیا اس وقت اس شخص کی کیفیت ہوگی، اور بچوں نے اس کنڈیشن میں دیکھا ہوگا، بچے ماں کو بھی دیکھتے ہوں گے کہ ماں بھی ویسے ان کی بڑی باہمت قسم کی ان کی وائف ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے میڈیا کے اوپر جو ہے شی از شون اے ویری ویری سالڈ فیس، بٹ پھر بھی بچے نا ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، بچے بڑے تیز ہوتے ہیں، یہ ماں باپ کے جو بھی ایموشنز گزر رہے ہوتے ہیں نا ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ دیر سم تھنگ رانگ۔ ماں یا باپ اگر ناراض ہے یا غصے میں ہے یا پریشان ہے یا خوش ہے، یہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو فواد صاحب کی جو ایک وہ جو 10-15 سیکنڈ کا وہ جو ایک کلپ تھا نا وہ میرے دل پہ لگا جا کے، بہت بہت زیادہ درد بھرا تھا وہ، لیکن میں 1 منٹ کے لیے نا پوری پاکستانی سیاسی تاریخ پچھلے 30-40 سال کی نا میری آنکھوں کے سامنے آئی۔ سوچیں اس وقت کیا ہوتا ہوگا جب یہ آپ تو جیل گئے نا، آپ تو جیل گئے، بھٹو خاندان کا کیا حال ہوتا ہوگا جب ان کو یہ پتہ لگا ہوگا کہ ہمارا یہ باپ اندر ہے اور اس کو یہ لوگ پھانسی دینے لگے ہیں، یہ رہے گا نہیں اس دنیا کے اندر۔ اس عامر، اس ڈکٹیٹر نے اس وقت اس بھٹو خاندان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مخالفین ہیں، میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ جب آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے اختلاف کرتے ہیں نا، جب آپ اختلاف کرتے ہیں آپ کو بہت برے لگتے ہیں، یہ شیخ رشید جیسا شخص، میں کچھ اور کہنا نہیں چاہتا، یہ جب فضولیات بکتا ہے
بلاول بھٹو کے بارے میں جو یہ بات کہتا ہے، اس شخص کو ذرا کسی دن ادھر لے کے جائیں، وہاں پہ گھڑی خدا بخش. بلکہ میں کہتا ہوں آپ نے اس کو ریسٹ کیا ہوا ہے نا، اس کو جہاز میں بٹھائیں، لے کے جائیں اس کو گھڑی خدا بخش، اور وہاں پہ اس کو اس مقبرے کے اندر لے کے جائیں اور وہاں پہ جا کے دکھائیں کہ وہاں پہ وہ جو قبریں بنی ہوئی ہیں ایک لائن کے اندر، ایک ہی لائن میں ساری قبریں. آپ ایک قدم اندر رکھتے ہیں نا، جیسے ہی اس عمارت کے اندر گھستے ہیں تو جسم کے اندر نا جھرجھری آ جاتی ہے، یار پورا خاندان مار دیا، پورا خاندان، بھائی مار دیے، بہن مار دی، باپ مار دیا، ماں کے سر پہ ایسی وہ لاٹھی ماری تھی کہ وہ کتنے سالوں کے بعد جا کے جو ہے اس کے افیکٹس آنا شروع ہوئے. اینڈ شی لاسٹ ہر کانشیس، بیگم نصرت بھٹو. یہ اس خاندان کے ساتھ آپ نے کیا ہے. اور اس کے بعد آج جس قسم کی زبان آپ استعمال کرتے ہیں اس خاندان کے بارے میں، یہ باقی جتنے بھی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، آپ رتی بھر بھی وہ قربانیاں دی ہیں آپ نے جو اس خاندان نے دی ہیں. آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن کے اس خاندان نے جو کچھ گوایا ہے، میں ٹھیک ہے وہ آپ ڈیبیٹ کر لیں کہ اب کیا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کر لیں ڈیبیٹ اس بارے، لیکن انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں آپ اس کے قریب بھی نہیں ہیں. اور فواد چوہدری صاحب یہ آپ کے ہی لیڈر ہیں. عمران خان صاحب واحد آدمی ہے، واحد آدمی. جا کے کسی دن پوچھیے گا بلاول بھٹو سے، یہ واحد آدمی ہے پاکستان کا سیاستدان جس نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے اوپر جا کے اس خاندان سے افسوس تک نہیں کیا تھا. جنازوں کے اوپر تو خیر یہ ویسے ہی نہیں جاتے نا، جنازوں کے اوپر تو یہ ویسے ہی نہیں جاتے، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا اس شخص نے افسوس تک نہیں کیا. یہ پوچھیے گا کسی دن بلاول سے، کبھی کوئی پریس کانفرنس ہوگی نا تو پوچھیے گا بلاول سے کہ جی ہوا تھا اس طرح کہ نہیں ہوا تھا. اور اس کے بعد یہ آپ کے دور میں جب آپ وزیر تھے، جب حکومت آپ کے پاس تھی، طاقت آپ کے پاس تھی، تو اس وقت کیا نہیں کیا نون لیگ کے ساتھ آپ لوگوں نے. جا کے کسی نون لیگ کے رہنما سے پوچھئے کیمروں سے کون دیکھتا تھا کہ سیل کے اندر وہ سامنے سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، کون دیکھتا تھا کہ خواجہ آصف زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے کہ نہیں لیٹا ہوا. اس کو گدا تو نہیں دیا، اس کو تکیہ تو نہیں دیا، سلاؤ اس کو زمین کے اوپر. اس وقت خواجہ آصف کے بچوں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. ان کی بھی بیٹیاں ہیں، ان کی بھی بیٹیاں ہیں. خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، ان کو جب اندر کیا تھا اور ان کے بچے نہیں تھے. یہ شاہد خاقان عباسی جس کی تعریفیں آج مطلب حماد اظہر اور شہباز گل جیسے لوگ کر رہے ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں. مریم نواز کو جن کنڈیشنز میں رکھا گیا، مریم نواز کی آپ جا کے ذرا آپ بیتی سنیں کہ کس قسم کے سیل کے اندر ان کو رکھا ہوا تھا. میں نے شاید آج تک اس سے پہلے بات نہیں کی، میرے خیال میں مریم نواز نے خود بھی نہیں کی ہوگی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں مریم نواز نے مجھ سے ایک دفعہ بات کی تھی، میں آج جا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کوئی کنفرم کر لے جا کے بے شک مریم نواز جس سیل کے اندر رکھا ہوا تھا، اس سیل کے اندر میرے خیال میں یہ جتنی میری ٹیبل ہے شاید اس لیول کا ایک دیوار صرف کھڑی کی گئی تھی، اور اس دیوار کے اس سائڈ صرف اتنی سی دیوار کے لیے جو ہے، اور اس کے اوپر وہ چادر اپنی جو اپنا دوپٹہ یا چادر جو ہے وہ اوپر لگاتی تھی. ان کنڈیشنز کے اندر آپ نے ان کو رکھا ہوا تھا، اور اس سے سپریشن کر کے وہ دوسری طرف جو ہے انہوں نے جو بھی وہ بیت الخلاء یا جو کچھ بھی استعمال کرنا ہوتا تھا، یا تو وہ یہ اس طرح کی سپریشن تھی جس کے اندر آپ نے رکھا. کھانا جس طریقے سے آتا تھا، وہ کھانا جس طرح پھینکا جاتا تھا، پوچھے گا جا کے مریم نواز سے کبھی. وہ بھی ماں ہے. آپ لوگ کہتے ہیں نا وہ تو نانی بھی ہے. یہ طریقے انصاف کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں نانی ہے، نانی ہے وہ، یہ تو باپ ہے نا، وہ نانی ہے، اس کے بچوں کے بھی بچے ہیں آگے. اس جمہوری کلچر کو ٹھیک کریں، یہ طریقہ نہیں چل سکتا اس طرح. اور جا کے اپنے لیڈر کو سمجھائیں کہ خان صاحب اس طرح نہیں ہوتی سیاست، اتنی نفرتیں مت پیدا کریں. غلط ہوا فواد چوہدری صاحب کے ساتھ، غلط ہوا، میں خود بول چکا ہوں غلط ہوا. منہ پہ کپڑا ڈالنا، ہتھکڑی باندھنا، گھٹیا پن تھا. یہ گھٹیا پن، یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں میں، یہ گھٹیا پن ہے. لیکن آج جب شہباز شریف نے یہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے، اس میں عمران خان صاحب کو بھی دعوت دی ہے، شرکت کریں اس کے اندر، ماریں اپنی ایگو کو پاکستان کی خاطر.
نہیں ہے. آپ کی ایگو, آپ کا یہ ضد, آپ کی یہ انا پاکستان سے بڑی نہیں ہے. بہت چھوٹے ہیں آپ پاکستان سے. میرا ملک میرا وطن سب سے اوپر ہے. آپ بہت چھوٹے ہیں, سب کے سب آپ بہت چھوٹے ہیں. مارے اپنی ایگو کو. نہیں ماریں گے یہ قوم بلا دے گی آپ کو. آپ ہمیں جتنے مرضی بڑے فنے خان ہوں یا کرکٹر ہوں, کچھ بھی ہوں, یا آپ شریف خاندان ہو یا بھٹو خاندان ہو, کچھ بھی ہو, میرے ملک سے بڑھ کے نہیں ہیں آپ. اپنے آپ کو میچور کریں, جائیں جا کے بیٹھیں اس میٹنگ کے اندر. آج بھی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا پشاور کے حوالے سے, کے پی کے حوالے سے, نہیں آئی تحریک انصاف. سمجھائیں جا کے اپنے لیڈر کو. ان کے بچے ان کے ساتھ نہیں رہتے, باقی تحریک انصاف کے لیڈروں کے بچے رہتے ہیں ان کے ساتھ. اعظم سواتی کو درد ہے اس بات کا کہ جی ویڈیو میری بیٹی کو بھیجی گئی تھی. فواد چودھری کی بھی بیٹیاں ہیں, بچے سب کے ہوتے ہیں. یہ آپ کا یہ ایک لیڈر ہے جس کے بچے اس کے پاس نہیں ہے آج یہاں پہ, اور پتہ نہیں کس قسم کا وہ درد رکھتا ہے دل میں کہ وہ مطلب اس نے یہاں تک نہیں ہوا کہ پشاور میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان سے جا کے ایک دفعہ مل بھی لے. اور وہاں سے قائم علی شاہ کراچی سے اٹھ کے چلا گیا وہاں پہ کہ جی جائیں جا کے میں جا کے ان کے مریضوں سے ملوں, ان کی عیادت کروں جا کے. یہاں سے عمران خان صاحب پنڈی جا سکتے ہیں جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے, پشاور میں جا کے ان لوگوں کی عیادت نہیں کر سکتے. کیا کہوں میں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.